بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى وصلي عليه. یقیناً آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے برہان، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین کو نازل فرمایا. تمہارے طرف برہان آ گیا. اس سلسلے میں مفسرین کرام کی مختلف اقوال ہیں کہ برہان سے مراد کیا ہے. کسی نے برہان سے مراد نبی کے معجزات لیے، کسی نے نبی کے صفات اور ان کے کمالات، جتنی مرادیں ظاہر کی گئی ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ برہان سے مراد ہے ذات محمد رسول اللہ. برہان ایک ایسا لفظ ہے کہ اہل علم تو اس سے ضرور مانوس ہیں، مگر میں اس کو اور ہلکا کروں. برہان یعنی دلیل. تمہارے پاس اللہ کے جانب سے دلیل آ گئی، اور دلیل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دعویٰ آنا چاہیے پھر دلیل پیش کرنا چاہیے. اگر محمد رسول اللہ دلیل ہیں تو یہ کس دعوے کی دلیل ہے؟ اسلام نے وہ کون سا دعویٰ پیش کیا ہے جس کی دلیل ہے محمد رسول اللہ؟ اسلام کا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس دعوے کی دلیل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ دلیل کی کیا کیا خصوصیات ذات محمدی ہیں. دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس لا الہ الا اللہ دعوے کی دلیل ہے محمد رسول اللہ. دلیل کا کام ہوتا ہے دعوے کو منوانا. دعویٰ کرنے کو آدمی کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، مگر جب تک دلیل نہ پیش کرے اس کے دعوے کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. اور جب تک دلیل پیش نہیں کی جائے گی دعویٰ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. تو دلیل کا کام ہے دعوے کی معرفت. اسی حساب سے دیکھیں کلمے کی ترتیب بھی رکھی گئی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلے لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ. ورنہ بادی النظر میں اگر دیکھا جائے تو ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلے محمد رسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ. کیوں؟ اس
سنیے، یہ بات صحیح ہے کہ وجود و ذات کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ پہلے ہے اور محمد الرسول اللہ بعد میں، مگر ایمان و معرفت کے لحاظ سے محمد الرسول اللہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ پہلے محمد الرسول اللہ پر ایمان لا۔ اسی لیے ایک بھی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ رسول کی بارگاہ میں گئے بغیر کوئی خدا تک نہیں جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ویسے ذات کے اعتبار سے آپ دیکھیں، ایک ہے ذات کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے دیکھنا، اور ایک ہے ایمان و معرفت کے لحاظ سے دیکھنا۔ ذات کے اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں سورج پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے، چاند پہلے ہے، چاندنی بعد میں ہے، دریا پہلے ہے، روانی بعد میں ہے، آبشار پہلے ہیں، نغمے بعد میں ہے، مگر آپ کو پہلے چاندنی ملتی ہے پھر چاند سے رابطہ ہوتا ہے، آپ کو پہلے روشنی ملتی ہے پھر سورج کا پتہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ ادھر سے آؤ تو سورج پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے، ادھر سے آؤ تو چاند پہلے ہے، چاندنی بعد میں ہے، مگر ادھر سے جاؤ تو چاندنی پہلے ہے، چاند بعد میں ہے، روشنی پہلے ہے، سورج بعد میں ہے۔ آپ ادھر سے جا رہے ہیں یا ادھر سے آ رہے ہیں؟ جب ادھر سے جا رہے ہیں تو پہلے محمد رسول اللہ، پہلے محمد رسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ۔ تو کلمے کی ترتیب تو یوں ہونی چاہیے تھی نا، محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، مگر یہ ترتیب نہیں رکھی گئی، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ دلیل ہے۔ پہلے دعویٰ ہوتا ہے پھر دلیل، پہلے دعویٰ ہوتا ہے پھر دلیل۔ اور دوسری بات اور ہم آپ کو اس سلسلے میں بتاتے چلیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب نور محمدی کو ظاہر فرمانا چاہا، ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، نور محمدی ظاہر ہو گیا۔ پھر نور محمدی نے عرض کیا لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت پہ فنا ہو گیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوت میں اس کی تفسیر آتی۔ پھر نور محمدی نے عرض کیا لا الہ الا اللہ، وہ جلوہ وحدت پہ فنا ہوا۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، جب تک رب نے چاہا یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر نور محمدی قائم ہو گیا۔ قرآن کریم میں بھی دیکھیے کہ خدا نے جو اپنی بات کہلانی چاہیے، قل هو اللہ احد، اے محبوب تم کہو کہ اللہ ہی ایک کا، تم کہو کہ اللہ جو ہے صمد ہے، بے نیاز ہے، تم کہو کہ لم یلد ولم یولد ہے، یہ تم کہو۔ میں کیا کہوں؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لا الہ الا اللہ تم کہو اور محمد الرسول اللہ میں کہوں، لا الہ الا اللہ تم کہو اور محمد الرسول اللہ میں کہوں۔ تو لا الہ الا اللہ یہ کلام ہے رسول اللہ کا، لا الہ الا اللہ یہ ذکر ہے مصطفیٰ کا، لا الہ الا اللہ یہ قول ہے مصطفیٰ کا، اور محمد الرسول اللہ یہ قول ہے کبریا کا۔ محمد الرسول اللہ یہ قول ہے ذات خدا کا۔ تو جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو سنت مصطفیٰ ادا ہوگی، اور جب محمد الرسول اللہ کہو گے تو سنت کبریا ادا ہوگی۔ دیکھو ایک بات سمجھو کہ دلیل ہی کو پہلے سمجھایا تھا، سرکار نے اپنے کو کتنا سمجھایا؟ 40 سال تک اپنے کو سمجھایا، 40 سال تک خاموش رہے۔ اس خاموشی کے زمانے کو لوگ یہ محسوس کرنے لگے کہ ابھی نبوت نہیں ملی، یہ محسوس کرنے لگے۔ یہ حدیثیں انہوں نے اپنے نگاہوں سے ہٹا دی کہ حضور نے جب سے پوچھا گیا متى وجبت لک النبوہ، اے محبوب آپ پر نبوت کب لازم ہو گئی؟ تو حضور نے فرمایا تھا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، حضرت آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا وآدم لم ينجلد في دينته۔ حضرت آدم ابھی آپ کی منزلیں طے کر رہے تھے،
میں اسی وقت پیدا ہو گیا، میرا نور، اور پھر کیا وجبت لک النبوۃ، کب نبوت کب لازم ہو گئی؟ تو کہا وآدم بین الروح والجسد، حضرت آدم روح و جسد کی منزل طے کرے تو لازم ہو گئی۔ لازم پر آپ غور کریں گے، نبوت لازم، کیا مطلب؟ چاند کے لیے چاندنی لازم، سورج کے لیے روشنی لازم، دریا کے لیے روانی لازم، آگ کے لیے حرارت لازم، آبشار کے لیے نغمے لازم۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، چاند ہو چاندنی نہ ہو، سورج ہو روشنی نہ ہو، دریا ہو روانی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نور محمد ہو نبوت نہ ہو، نور محمد ہو نبوت نہ ہو، تو نبوت لازم۔ خیال کرتے چلے جائیں، مگر لوگ خیال کرتے ہیں کہ جب لازم تھی تو شروع ہی سے دعوت کیوں نہیں شروع کی؟ لازم تھی تو ابتدا ہی سے دعوت کیوں نہیں شروع فرما دی؟ تو ایک بات میں بتاتا ہوں، سوال کرنے کو تو کوئی بھی سوال کیا جا سکتا، مگر آپ سوچیں جب 40 سال تک خاموش رہنے کی صورت میں جب نبی نے اپنی دعوت پیش کی قوم کو، قوم نے جواب کیا دیا؟ یہ وہ قوم ہے جو 40 سال تک امین کہتی رہی ہے، یہ وہ قوم ہے جو 40 سال تک صادق کہتی رہی ہے، یہ وہ قوم ہے جس نے بھروسہ کیا، حکم بنایا، اعتماد کیا۔ اسی قوم کے سامنے جب کہا، مگر کہنے کا انداز بھی دیکھو، رسول نے سب کو بلایا، بلا کے پوچھا مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ پہلے اپنے کو سمجھانا، پہلے اپنے کو، جب تک دلیل ہی نہیں سمجھو گے دعویٰ کیا سمجھ میں آئے گا؟ پہلے مجھے بتاؤ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ سبوں نے تعریف کی، ہمیشہ تعریف کرنے کے عادی ہی تھے۔ میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں تباہ کر دینا چاہتا ہے، کیا میرے کہنے سے مانو گے؟ فوراً سبوں نے عرض کیا آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، آپ کہیں گے تو میں مان لوں گا۔ تو سرکار کے پورے ارشاد کا خلاصہ یہی تھا کہ جب میرے کہنے سے تم بے دیکھے لشکر پر ایمان لا رہے ہو تو میرے ہی کہنے سے بے دیکھے خدا کو مان جاؤ۔ یہ ارشاد تھا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ کتنا مختصر، تو کیا مان لیا؟ جیسے ہی دعوت شروع ہوئی ویسے ہی عداوت شروع۔ بولنے والا گھر ہی کا تھا جو بول پڑا، تب بلک سائر الیوم، لہذا جمع تھا نا، ابو لہب بول پڑا، گھر کا آدمی بھی بول پڑا۔ دیکھا آپ نے، جہاں سے دعوت وہیں سے عداوت، 40 سال کے تجربے کے بعد۔ اب انصاف سے بتاؤ، اگر رسول بچپنے ہی سے دعوت شروع کرتے تو کیا عداوت نہ ہوتی؟ بچپنے ہی سے دعوت شروع کرتے تو کیا عداوت نہ ہوتی؟ جب 40 سال کے بعد شروع ہوئی تو ضرور ہوتی۔ اسی لیے رب نے خاموش رکھا ہے، میں ہوں ابھی خاموش رہو، 40 سال تک ان دشمنوں سے بھی اپنے کو امین کہلا لو، صادق کہلا لو، حکم بنا لو۔ جب 40 سال تک یہ تمہیں سچا کہیں گے، بعد میں جھوٹا کہیں گے، خود جھوٹ ہو جائے گا۔ 40 سال تک یہ تمہیں امین کہیں گے، بعد میں تو نبی نے اپنے کو 40 سال اٹھایا اور لا الہ الا اللہ کو 23 سال اٹھایا۔ نبی کو اچھا کہنے والے 40 سال تک اچھا کہہ رہے، صرف 23 سال انہوں نے برا کہا۔ دیکھا آپ نے، بات یہ ہے کہ وہ ہے دلیل، اور جو دلیل کو مانتا ہے وہی دعوے کے قریب جاتا ہے۔ جب تک دلیل کے قریب فاروق اعظم نہیں پہنچے تھے بھٹک رہے، مگر کیا دیکھا؟ حضرت فاروق اعظم پوری نیت سے جا رہے، عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ کو زندگی سمجھ قریب ہوئے، اور واقعی روشن اس سلسلے میں میں ایک چیز اور خاص طور سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دلیل کی جو شان ہے۔ دیکھو، دلیل ایک تو ہے دلیل اور ایک ہے برہان۔ دلیل کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اس کے سمجھنے کی صلاحیت رکھیں، اور برہان وہ ہے جو سبھی کو سمجھا دے، اس میں کوئی شک نہ ہو، شبہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر خدا کو پوجنے کا جذبہ، عبادت کا جذبہ
یہ انسان کا فطری جذبہ، اسی لیے ساری انسانیت کسی نہ کسی کو پوج رہی ہے، کسی نہ کسی کی عبادت کر رہی ہے۔ یہ فطری جذبہ، کوئی غلط راستے پر لگا ہے، کوئی صحیح راستے، وہ الگ بات ہے، مگر جذبہ جو ہے یہ فطری۔ اب یہی فطری جذبہ انسان کو تیار کرتا ہے۔ اور دوسری فطرت یہ ہے کہ ہم اپنے سے کمزور کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ایک جذبہ یہ بھی ہے، پوجیں گے ضرور، کمزور کو نہیں پوجیں گے۔ اب انسان چلا اپنے معبود کی تلاش میں، اس نے دیکھا مٹی کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، جو بہت ہی کمزور ذہن و فکر کے لوگ تھے وہی کھڑے ہو گئے، سمجھا یہی ہمارا خدا ہے۔ مگر کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم اس کو کیسے خدا مان لیں، ہمارا پتھر اسے تو چور چور کر دیتا ہے، تو اگر پوجنا ہے تو کیوں نہ پتھر کو پوجا جائے۔ اور جب پتھر کے پاس پہنچے کہ جو ٹھہر گئے، کچھ لوگوں نے یہ سوچا یہ پتھر جس کو ہمارا لوہا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اگر پوجنا ہے تو کیوں نہ ہم لوہے کو پوجیں، کیوں اس پتھر کو پوجیں۔ جب لوگ لوہے کے پاس پہنچے وہاں بھی کچھ لوگ ٹھہر گئے جو ٹھہرنے والے تھے، مگر کچھ لوگوں نے سوچا یہ لوہا جس کو ہماری آگ آتش سیال بنا کے باہر دیتی ہے، اس سے زیادہ طاقتور آگ ہے، اگر پوجنا ہے تو کیوں نہ آگ کو پوجا جائے۔ جو آگ کے پاس گئے ٹھہر گئے، آگے نہ بڑھ سکے، مگر کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ آگ اس کو ہمارا پانی ٹھنڈا کر دیتا ہے، اگر ہمیں پوجنا ہے تو کیوں نہ ہم دریا کے قطروں کو پوجیں۔ جب پانی کے پاس پہنچے وہاں کا بھی منظر عجیب دیکھا کہ اس پانی کے اندر چاند کی چاندنی سے تموج پیدا ہوتا ہے، اس کے قرار میں بے قراری آتی ہے، تو سب سے زیادہ طاقت والا چاند ہے، کیوں نہ ہم اسی کو پوجیں۔ جب چاند کے پاس پہنچے وہاں جو ٹھہرنے والے تھے ٹھہر گئے، اور سوچنے والوں نے سوچا یہ چاند جو روز جس کا آپریشن ہوتا رہتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی ہو جاتا، ہم ایسے کو خدا نہیں مانیں گے جس کے ٹکڑے ہوتے رہے، جو غائب بھی ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے اس چاند کے اندر روشنی سورج کی ہے، تو ہم مانگنے والے کو خدا نہیں مان سکتے، جو دوسرے کی روشنی کا محتاج، تو کیوں نہ سورج کو پوجا جائے۔ جب سورج کے پاس پہنچے تو دیکھا یہ روشن بہت ہے، یہ بڑا بہت ہے، چمکنے والا بہت ہے، مگر یہ بھی دیکھا کہ آدھی دنیا کو یہ روشن کرتا ہے، آدھی دنیا تاریک رہتی ہے، ظاہر کو روشن کرتا ہے، باطن تاریک رہتا ہے، ابر آ جائے تو یہ چھپ جاتا ہے۔ ہم ایسے کو خدا نہیں مان سکتے جو ساری دنیا کو نہ روشن کر سکے۔ اللہ نور السماوات والارض، ہم نور السماوات والارض کو جو نہ زمین و آسمانوں کا نور ہو، ہم اس کو، اس طاقت والے کو اس کے آگے سر جھکائیں گے۔ یہی جذبہ عبادت، یہی جذبہ پرستی لے کر دنیا اپنے معبود کو تلاش کر رہی ہے۔ پہنچتے پہنچتے سرزمین حجاز پہ پہنچی۔ جب سرزمین حجاز پہ پہنچی دیکھا عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ ہم کیوں نہ نبی کا سجدہ کریں، مگر دوستو جب یہ قوم آئی نبی کے پاس ہم تو حیران ہو گئی کہ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ ہم اس کو پوجیں گے، یہ خود کسی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے لوگو اب مسئلہ حل ہو گیا، جب تم نے مجھے طاقت والا مان لیا، قوت والا مان لیا، تم نے مجھے خوبیوں والا، کمال و جمال والا مان لیا، اب سنو خدا وہ ہے جس کے آگے یہ طاقت والا چھپا ہوا ہے، خدا وہ ہے جس کے آگے یہ قوت والا چھپا ہوا ہے، خدا وہ ہے جس کے والا یہ کمال و جمال والا چھپا ہوا ہے۔ کیا مطلب اب تم میرے پاس آ گئے ہو، میں تمہیں گمراہ ہونے نہیں دوں گا۔ چاند و سورج وہ دلیل تھے، چپ رہے، ہم برہان ہیں، چپ نہ رہیں گے، ہم برہان ہیں، ہم چپ نہ رہیں گے، ہم تمہارے سر کو اپنے آگے جھکنے نہیں دیں گے۔ دوستو دلیل کا کام ہی ہوتا ہے بنوا دینا، دلیل کا کام ہی ہوتا ہے سمجھا دینا۔ ایک بات اور ہم بتائیں، دعوے سے کوئی نہیں الجھتا، جو الجھتا ہے وہ دلیل سے، دعوے سے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ آپ نے کسی بات کا دعویٰ کیا، میں نے دلیل دیا تو آپ کہتے ہیں اس دلیل میں یہ نقص ہے، اس دلیل میں یہ کمی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں صاحب یہ نقص نہیں ہے، ہم دلیل کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دلیل کو ہم سنوارتے ہیں، اور آپ دلیل کے اندر عیب نکالنا چاہتے ہیں، دلیل کے اندر کمی
معلوم ہے کہ کوئی دعوے میں کمی نہیں نکالتا، دعوے کو نہیں ماننا ہوتا تو دلیل میں کمی نکالتا ہے، دلیل کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ میں کوئی نہیں جھگڑتا، لا الہ الا اللہ میں کوئی نہیں جھگڑتا، سبھی اپنا ایک ایک مفہوم لیے ہوئے ہیں، مگر جب محمد الرسول اللہ کی بات آتی ہے سبھی لڑنے لگتے ہیں، سبھی لڑنے لگتے ہیں، کوئی کمی نکال رہا، کوئی نقص نکال رہا، کوئی علم دیکھ رہا، کوئی اختیار دیکھ رہا، کوئی قدرت دیکھ رہا۔ ذرا سا دیکھو، بات یہ ہے کہ لوگ دلیل ہی میں الجھا کرتے ہیں، دلیل کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ایک بات میں بتا دوں، صحیح بات ہے، دلیل کے توڑنے کی طاقت ہوتی ہے جس کے پاس علم زیادہ۔ میں نے ایک دعویٰ کیا اور دلیل دی، علامہ شاہ احمد نورانی نے اس دلیل کو توڑ دیا، مجھ سے زیادہ وہ علم رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک دعویٰ کیا، ان کے استاد نے اسے توڑ دیا، انہوں نے دعویٰ کیا، ان کے استاد کو انہوں نے توڑ دیا۔ ابو علی سینا کی دلیل کو ارسطو نے توڑ دیا، ارسطو کی دلیل کو بقراط نے توڑ دیا، بقراط کی دلیل کو سقراط نے توڑ دیا۔ علم بڑھتا رہا تو دلیل کے اندر خامی نکالنے کی طاقت بڑھتی رہی، توڑنے کی راہ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو برہان ہے یہ ارسطو کے برہان ہے، یہ سقراط و بقراط کے برہان ہے، یہ برہان کس کے ہیں؟ یہ ابو علی سینا کا برہان نہیں ہے جسے ارسطو توڑ دے، یہ ارسطو کا برہان نہیں ہے جس کو بقراط توڑ دے، یہ بقراط کی دلیل نہیں ہے جسے سقراط توڑ دے۔ برہان من ربکم، یہ تمہارے رب کی دلیل ہے، یہ تمہارے رب کی دلیل ہے۔ اب اس کو توڑنے کے لیے یا تو رب کے برابر علم لے آؤ یا رب سے زیادہ علم لے آؤ، اور اگر یہ دونوں چیزیں ناممکن تو اس دلیل کا ٹوٹنا بھی ناممکن ہے، اس دلیل کا ٹوٹنا بھی ناممکن ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ویسے دلیل کے اور بھی بہت سارے گوشے ہیں، مگر کسی گوشے کو اگر ہم نے چھیڑا تو اسے تشنا ہی چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے اسی پر میں مگر چاہوں گا